کہانیوں میں، فلموں میں اور کبھی کبھی آپ دیکھیں حقیقی زندگی میں بھی کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بے وقت متوجہ بھی کرتی ہیں اور تھوڑا الجھن میں بھی ڈالتی ہیں۔ خوبصورت، ذہین، طاقتور، مگر شاید تھوڑی خطرناک بھی۔ ان کرداروں میں نا ایک ایسی کشش ہوتی ہے جسے نظر انداز کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ جو پیچیدہ خواتین کردار ہے نا، یہ اکثر ہماری توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ تو آج ہم ایسے ہی کچھ کرداروں کا نا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ اچھا۔ ہمارے پاس مواد بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ایک تو اولیویا ڈی جیکبز کا 1979 کا ایک تحقیقی مقالہ ہے جو 1920 اور 30 کی دہائی کے امریکی ادب میں ایک خاص قسم کے نسائی کردار جسے وہ بچ گاڈس کہتی ہیں اس کا تجزیہ کرتا ہے۔ اچھا۔ پھر ہمارے پاس کراچی میں پیش آئے ایک حقیقی سنسنی خیز واقعے پر مبنی کتاب ہے سوسائٹی گرل، اس کا جائزہ ہے۔ اس کے ساتھ ہم 2 پاکستانی فلموں کا موازنہ بھی کریں گے، ایک 1976 کی سوسائٹی گرل اور دوسری 2015 کی ہومن جہاں۔ ٹھیک۔ اور آخر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آن لائن جو بحثیں ہوتی ہیں وہ کیسے ظاہر کرتی ہیں کہ اس قسم کی کہانیوں اور کرداروں میں لوگوں کی دلچسپی آج بھی کس طرح زندہ ہے۔ تو گویا آج ہم کوشش کریں گے کہ اس پرکشش اور اکثر متنازع قسم کے نسائی کردار کو مختلف زمانوں، ثقافتوں اور تناظر میں گہرائی سے سمجھیں۔ جی بالکل۔ امریکی ادب سے لے کر کراچی کی حقیقی زندگی اور پھر پاکستانی سینما تک، دیکھتے ہیں یہ سفر ہمیں کہاں لے جاتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اولیویا ڈی جیکبز کے مقالے کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بچ گاڈس کا تصور پیش کیا۔ یہ نام ہی کافی چونکا دینے والا ہے۔ کیا یہ صرف ایک منفی کردار ہے یا اس میں کچھ اور بھی ہے؟ ہاں، نام تو یقیناً توجہ کھینچتا ہے، لیکن جیکبز کے مطابق نا یہ صرف ایک ولن نہیں ہے۔ اس کی جڑیں پرانے فیم فیٹال یعنی مہلک عورت کے تصور میں ہے۔ اچھا۔ اور اگر ہم مزید گہرائی میں جائیں تو اس کا تعلق کارل یونگ کی نفسیات سے بھی جڑتا ہے۔ یونگ کا نظریہ ہے نا کہ کچھ کہانیاں اور کردار جیسے یہ مہلک عورت ہمارے اجتماعی لاشعور یعنی انسانی نفسیات کے مشترکہ ورثے میں ملے حصے کا حصہ ہیں۔ اوہ اچھا، اجتماعی لاشعور۔ جی، خاص طور پر اینیما کا تصور اہم ہے جو یونگ کے مطابق مرد کے لاشعور میں عورت کا عکس ہوتا ہے۔ یہ عکس کبھی زندگی دینے والا روح کی ساتھی جیسا ہوتا ہے اور کبھی خوفناک ماں جیسا تباہ کن۔ اچھا، تو یہ کردار متضاد خوبیوں کا مجموعہ ہے، ایک طرف دیوی جیسی کشش، دوسری طرف تباہی۔ بالکل، جیکبز کہتی ہیں کہ بچ گاڈس میں دیوی جیسی خوبصورتی ہے، میگناٹیسی کشش ہے اور تقریباً یوں سمجھیں کہ ہر چیز جاننے اور کنٹرول کرنے والی طاقت نظر آتی ہے۔ وہ مرد کردار کو تکمیل، خوشی اور کامیابی کا ایک خواب دکھاتی ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ کردار خود غرض، جذباتی طور پر سرد مہر اور بالآخر مرد کی شناخت یا ہمت کو ختم کرنے والا یعنی ایمیسکولیٹر ثابت ہوتا ہے۔ 1920 اور 30 کی دہائی کے امریکہ میں اتنا نمایاں کیوں ہوا؟ کیا اس وقت کے حالات کا اس سے کوئی تعلق تھا؟ یقیناً، اس کا تاریخی تناظر بہت اہم ہے۔ یہ وہ دور تھا جب امریکہ میں بڑی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ پہلی جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی اور معاشرے میں ایک گہری مایوسی پھیلی ہوئی تھی۔ خواتین کے کردار بدل رہے تھے، انہیں زیادہ آزادی مل رہی تھی جو کچھ لوگوں کے لیے باعث تشویش تھا۔ صحیح۔ اور سب سے بڑھ کر امریکی خواب یعنی یہ یقین کہ محنت سے کوئی بھی کامیابی اور خوشحالی پا سکتا ہے، وہ اپنی چمک کھو رہا تھا، خاص طور پہ گریٹ ڈپریشن کے دوران۔ ہاں، وہ تو بڑا مشکل دور تھا۔ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مشہور فلسفی ولیم جیمز نے تو کامیابی یعنی سکسیس کو ہی بچ گاڈس کہا تھا۔ اچھا۔ یعنی ایک ایسی چیز جس کے پیچھے سب بھاگتے ہیں مگر وہ اکثر کھوکھلی یا تباہ کن ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ کردار اس دور کے کھوکھلے پن، اخلاقی گراوٹ اور سماجی بے چینی کا ایک طرح سے عکس بن گیا۔ جیکبز نے اس دور کے بڑے ادیبوں کے کام سے مثالیں بھی دی ہیں۔ فٹز جیرالڈ، ہیمنگوے، فاکنر، یہ سب اس کردار کو اپنے ناولوں میں لائے۔ کیا ان سب نے اسے ایک ہی طرح سے پیش کیا؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اگرچہ بنیادی خصوصیات ملتی جلتی ہیں، لیکن ہر مصنف نے اسے اپنے انداز میں استعمال کیا۔ مثلاً ایف اسکاٹ فٹز جیرالڈ کی
دی گریٹ گیٹسبی ہے۔ ہاں، گیٹسبی۔ اس میں ڈیزی بیوکینن کو اکثر اس آرکیٹائپ سے جوڑا جاتا ہے۔ وہ خوبصورت ہے، پرکشش ہے، گیٹسبی کے لیے امریکی خواب کی علامت ہے، لیکن بالآخر وہ سطحی، خود غرض اور تباہی کا باعث بنتی ہے۔ وہ اس دور کی سماجی تنقید کی علامت بن جاتی ہے۔ اور ہیمنگوے، ان کے کردار تو ویسے ہی مضبوط اور خود مختار سمجھے جاتے ہیں۔ یہ کردار اکثر زیادہ خود مختار، تھوڑی مردانہ صفات کا حامل اور اپنی لذت کی تلاش میں نظر آتا ہے۔ اچھا۔ وہ مرد کرداروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، مگر انہیں جذباتی طور پر تباہ بھی کرتی ہے۔ دی شارٹ ہیپی لائف آف فرانسس مکمبر میں تو مارگو میکومبر اس وقت اپنے شوہر کو مار دیتی ہے جب وہ بالآخر مردانگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ او خدایا۔ جی، یہاں یہ کردار مردانہ کمزوری اور طاقت کی کشمکش کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ولیم فاکنر، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ گہرے نفسیاتی کردار تخلیق کرتے تھے۔ جی ہاں، ولیم فاکنر اس کردار کو مزید گہرائی میں لے جاتے ہیں۔ سینکچوری میں ٹیمپل ڈریک یا دی سائنڈ اینڈ دی فیوری میں کیڈی کامپسن جیسے کردار وہ صرف سماجی تنقید نہیں بلکہ انسانی نفسیات کی تاریک گہرائیوں، معصومیت کے کھو جانے اور اخلاقی زوال کی پیچیدہ تصویر کشی کرتے ہیں۔ یہ کردار اکثر جنوبی امریکہ کے زوال پذیر معاشرے کی علامت بھی بنتے ہیں، اور پھر نتھینیل ویسٹ نے دی ڈے آف دی لوکسٹ میں فے گرینر کے ذریعے ہالی ووڈ کے کھوکھلے گلیمر اور سیکس گاڈیس بننے کے سراب پر تنقید کی۔ تو یہ کردار وقت کے ساتھ ساتھ بدلا بھی، فیم فیٹال سے بچ گاڈیس اور پھر آگے؟ بالکل، یہ ایک ارتقائی سفر ہے۔ جیکبز کے مطابق یہ کردار جدید دور کی بچ کے تصور کی بنیاد بنتا ہے۔ مارگریٹ مچل کی گون ود دی ونڈ کی اسکارلیٹ اوہارا کو ایک طرح کا عبوری کردار کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، اسکارلیٹ اوہارا؟ ہاں، وہ خود غرض ہے، چالاک ہے، مردوں کو استعمال کرتی ہے، لیکن اس میں ایک طرح کی بقا کی ہمت اور طاقت بھی ہے جو اسے مکمل طور پر منتی نہیں بننے دیتی۔ صحیح۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کردار اکثر مصنفین کے اپنے اندرونی خوف، خواہشات اور عورتوں کے بدلتے ہوئے کردار پر ان کے اپنے رد عمل کا عکس بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی امریکی ادب کی بات، جہاں یہ آرکیٹائپ یوں کہیں پروان چڑھا، لیکن کیا اس کی گونج ہمیں بالکل مختلف معاشروں اور زمانوں میں بھی سنائی دیتی ہے؟ مثلاً ہمارے اپنے خطے میں، حقیقی زندگی کے واقعات میں؟ یقیناً سنائی دیتی ہے۔ آئیے اب ہم رخ کرتے ہیں 1970 کی دہائی کے کراچی کا اور صبا امتیاز اور طوبہ مسعود خان کی کتاب سوسائٹی گرل کے جائزے کا۔ سوسائٹی گرل؟ جی، یہ کتاب ایک حقیقی سنسنی خیز واقعے کی تحقیقات کرتی ہے جس نے اس وقت پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ جولائی 1970 میں مشہور شاعر مصطفیٰ زیدی کراچی میں اپنے گھر میں مردہ پائے گئے اور ان کے ساتھ شہناز گل نامی ایک خاتون بے ہوش ملی تھی۔ اوہ ہاں، یہ تو بہت مشہور کیس تھا۔ یہ نام سوسائٹی گرل، کیا یہ شہناز گل کے لیے استعمال ہوا؟ کتاب ان کرداروں کو کیسے دکھاتی ہے؟ جی، سوسائٹی گرل کا لیبل میڈیا اور عوام نے شہناز گل سے جوڑ دیا تھا۔ کتاب، جو مصنفین کی 5 سالہ محنت اور تحقیق پر مبنی ہے، کوشش کرتی ہے کہ ان لیبل سے آگے جا کر دونوں مرکزی کرداروں کی پیچیدہ شخصیات کو سامنے لائے۔ مصطفیٰ زیدی ایک انتہائی باصلاحیت شاعر تھے، لیکن ان کی شخصیت میں ایک ڈرامائی پہلو بھی تھا۔ وہ موڈی تھے اور مبینہ طور پر خودکشی کی دھمکیاں بھی دیتے تھے۔ اچھا۔ دوسری طرف شہناز گل تھیں، جن کی کم عمری میں شادی ہوئی تھی۔ وہ کراچی کی اعلیٰ سوسائٹی میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان کی ایک دوست نے تو انہیں مذاقاً یا طنزاً پینڈو تک کہا تھا، حالانکہ ان کا تعلق مبینہ طور پر افغان شاہی خاندان سے بھی بتایا جاتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک خفیہ اور ممنوعہ قسم کا معاشقہ چل رہا تھا، اور اس معاشقے کا انجام بہت المناک ہوا۔ بہت المناک۔ یہ تعلق جلد ہی ایک بڑے سکینڈل میں بدل گیا۔ زیدی صاحب، جو ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پر تھے، نوکری سے نکال دیے گئے، ان کا پاسپورٹ ضبط ہو گیا، اور پھر ان کی پر اسرار موت واقع ہو گئی۔ شک کی سوئی شہناز گل کی طرف گئی، ان پر قتل کا مقدمہ چلا۔ تفتیش کے دوران ان کی کچھ ذاتی برہنہ تصویریں بھی منظر عام پر آ گئیں، جس نے اس کیس کو اور بھی متنازع اور سنسنی خیز بنا دیا۔ ہاں، وہ تصویر والا معاملہ تو بہت اچھلا تھا۔
جی بالکل. اگرچہ وہ آخرکار عدالت سے بری ہو گئیں لیکن ان کی زندگی اور ساکھ ہمیشہ کے لیے داغدار ہو گئی. یہ کیس صرف ایک فرد کی کہانی نہیں لگتا، بلکہ اس میں معاشرتی پہلو بھی کافی نمایاں ہیں۔ بالکل. یہ کتاب صرف ایک قتل کے معمے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرتی بلکہ اس واقعے کے ذریعے اس وقت کے کئی اہم مسائل کو بھی اجاگر کرتی ہے. مثلاً ذہنی صحت کے مسائل سے جڑا ہوا داغ، پولیس کی تفتیش میں ممکنہ خامیاں، میڈیا کا کردار اور سنسنی خیزی اور معاشرے کا دوہرا معیار، خاص طور پر جب بات عورتوں کی ہو. صحیح۔ کتاب ہمیں 1960 اور 70 کے دہائی کی کراچی کی ایلیٹ کلاس کے زندگی کی ایک جھلک بھی دکھاتی ہے. وہ کلب کلچر، پارٹیاں، ڈسکو، مغربی طرز زندگی کے اثرات، فیشنیبل خواتین جو ساڑیاں بھی پہنتی تھیں اور کاریں بھی چلاتی تھیں، شراب نوشی، دانشوروں کی محفلیں، یہ سب اس کہانی کا پس منظر ہے. یہ دلچسپ ہے کہ اس واقعے کے کچھ سال بعد 1976 میں اسی نام سے ایک فلم بھی بنی، سوسائٹی گرل، جسے اداکارہ اور ہدایت کارہ سنگیتا نے بنایا تھا۔ کیا فلم نے بھی اسی کردار کو ایکسپلور کیا؟ جی، 1976 کی فلم سوسائٹی گرل، جس میں مرکزی کردار خود سنگیتا نے ادا کیا، اس وقت کے لحاظ سے کافی بولڈ سمجھی گئی تھی. اس کا مرکزی کردار جولی ولسن بالکل ویسی ہی ایک سوسائٹی گرل ہے جس کا ذکر کتاب میں ہے. وہ دن میں ایک سیکرٹری کے طور پر کام کرتی ہے اور رات کو ایک ڈانسر، اور فلم میں اشارے ملتے ہیں کہ وہ شاید سیکس ورک میں بھی ملوث ہے. اچھا۔ وہ اس زمانے کی مغرب زدہ عورت کے دقیانوسی تصورات پر پوری اترتی نظر آتی ہے. مختصر لباس، سنہرے ویگ، سگریٹ اور شراب نوشی، انگریزی بولنا. وہ بے وقت پرکشش بھی ہے اور معاشرتی طور پر قابل مذمت بھی ہے. تو فلم اسے ایک منفی کردار کے طور پر پیش کرتی ہے، زیادہ تر تو ایسا ہی لگتا ہے. فلم میں اس کے طرز زندگی کا ٹکراؤ روایتی خاندانی اقدار سے دکھایا جاتا ہے، خاص طور پر اس کی مذہبی بہن جس کا کردار باورہ شریف نے ادا کیا ہے. لیکن کہانی میں ایک اہم موڑ ہے. فلم یہ دکھاتی ہے کہ جولی ماضی میں ریپ کا شکار ہوئی تھی اور یہ واقعہ اس کے اس طرز زندگی کی وجہ بنتا ہے، نہ کہ اس کی سزا. اچھا، یہ اینگل تھا۔ جی، اس واقعے کے بعد صدمے سے اس کے باپ نے خودکشی کر لی تھی. یہ پس منظر کردار کو کچھ ہمدردی دیتا ہے اور آخر میں فلم جولی کو ایک طرح سے چھٹکارے یعنی ریڈیمشن کا موقع بھی دیتی ہے جب وہ اپنے ایک دوست کو اس کی بچھڑی ہوئی بیوی سے ملانے میں مدد کرتی ہے. اس فلم کو اس کے اپنے زمانے کے تناظر میں دیکھنا بھی ضروری ہوگا۔ 1970 کی دہائی کا پاکستان کیسا تھا، مطلب سیاسی اور سماجی طور پر؟ ہاں، یہ ایک تبدیلی کا دور تھا. ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی. ایک طرف سوشلزم اور جدیدیت کی باتیں تھیں تو دوسری طرف جماعت اسلامی جیسی مذہبی قوتوں کا اثر بھی بڑھ رہا تھا، صحیح، جس کی وجہ سے اخلاقیات اور ثقافت پر بحث تیز ہو رہی تھی. فلم انڈسٹری بھی اس کشمکش سے متاثر تھی. اکثر فلم ساز جو خود متوسط طبقے سے آتے تھے وہ بالائی طبقے کی مبینہ اخلاقی گراوٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے. حالانکہ جیسا کہ کچھ تجزیہ نگار کہتے ہیں وہ خود بھی ان سماجی حلقوں اور طرز زندگی سے لاتعلق نہیں تھے، تو فلموں میں ایک طرح کا تضاد بھی نظر آتا تھا. یہ تو ہی 1976 کی بات. اگر ہم آج کے دور میں آئیں اور اس کا موازنہ ایک حالیہ پاکستانی فلم سے کریں، مثلاً 2015 کی ہومن جہاں سے، تو کیا یہ پیچیدہ عورت یا اصول شکن کردار کی تصویر کشی بدلی ہے؟ ہومن جہاں، جسے عاصم رضا نے ڈائریکٹ کیا، وہ واضح طور پر ایک نئی نسل کے لیے بنائی گئی فلم تھی. اس کا انداز زیادہ ماڈرن، شہری اور ایک طرح سے بالی ووڈ کے مقابلے میں پیش کرنے کی کوشش تھی. ہاں، اس میں وہ کوک اسٹوڈیو کا بھی کافی ذکر تھا. جی، پروڈکٹ پلیسمنٹ نمایاں تھی. یہاں جو چیز دلچسپ ہے وہ یہ کہ جدیدیت یا اصول شکنی کی تعریف بدل گئی ہے. فلم کے 3 مرکزی کردار ہیں، نادر، ارحان اور منیزہ یعنی مائرہ خان. ان کا بنیادی مسئلہ یا خاندان سے ٹکراؤ ان کے لباس، زبان یا مغربی طرز زندگی پر نہیں ہے. تو پھر ٹکراؤ کس بات پر ہے؟ ٹکراؤ کی وجہ ہے ان کا کیریئر کا انتخاب. وہ تینوں موسیقی کو بطور پیشہ اپنانا چاہتے ہیں. اچھا.
جسے ان کے والدین ایک غیر سنجیدہ، غیر مستحکم اور سماجی طور پر غیر مناسب شعبہ سمجھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے روایتی، محفوظ کیریئر اپنائیں یا منیزہ کی صورت میں اچھی شادی کریں۔ تو یہاں کشمکش ذاتی خواہشات، خود شناسی اور تخلیقی اظہار بمقابلہ خاندانی توقعات اور ذمہ داریوں کے درمیان ہے۔ رشتوں میں بھی دوستی اور باہمی احترام پر زیادہ زور ہے۔ تو سوسائٹی گرل کے مقابلے میں جہاں کردار کی یوں کہیں کہ اخلاقیات پر سوال تھا، یہاں معاملہ ذاتی انتخاب کا بن گیا ہے۔ بالکل، جو چیزیں سوسائٹی گرل کے دور میں غیر اخلاقی یا مغرب زدہ سمجھی جاتی تھیں، جیسے جینز پہننا، انگریزی بولنا، لڑکے لڑکیوں کا ملنا جلنا، وہ ہو من جہاں کے کرداروں کے لیے بالکل معمول کی بات ہے۔ صحیح۔ اب بغاوت یا اصول شکنی کی شکل بدل گئی ہے۔ یہ کیریئر کا انتخاب ہے، والدین کی مرضی کے خلاف جانا ہے، اور ایک اور اہم فرق یہ ہے کہ فلم کے آخر نے خاندان اور بچوں کے درمیان ایک طرح کا سمجھوتا ہو جاتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کی خواہشات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ تبدیلی کیا ظاہر کرتی ہے پاکستانی معاشرے کے بارے میں؟ یہ پچھلی چند دہائیوں میں پاکستانی متوسط طبقے میں آنے والی تبدیلیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ معاشی ترقی، گلوبلائزیشن، میڈیا کا پھیلاؤ، صارفیت، ان سب نے نوجوان نسل کی خواہشات اور اقدار کو بدلا ہے۔ ہمارا مقصود جیسی محققین نے بھی اس نئے متوسط طبقے پر کام کیا ہے، جو تعلیم، ترقی اور بہتر معیار زندگی کا خواہش مند ہے اور عالمی رجحانات سے بھی جڑا ہوا ہے۔ ہومن جہاں کے کرداروں کی خواہشات بھی دیکھیں تو وہ مقامی ہونے کے ساتھ ساتھ عالمی بھی ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری چھوڑ کر موسیقی اپنانا، کوک اسٹوڈیو جیسے پلیٹ فارم پر پرفارم کرنے کا خواب دیکھنا۔ تو لگتا ہے کہ کہانیوں میں پیچیدہ کردار، خاص طور پہ خواتین کردار اور سماجی اصولوں سے ٹکرانے کے موضوعات اب بھی لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں۔ کیا اس کی کوئی اور مثال ہے، مطلب آج کل کے دور میں؟ جی ہاں، اس کا اندازہ ہمیں آن لائن ڈسکشن فورم سے بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے ایک ریڈٹ تھریڈ دیکھا جہاں ایک صارف نے پوچھا کہ انہیں دی گریٹ گیٹسبی یا ویلی آف دی ڈالز جیسی کتابیں پڑھنی ہے۔ اچھا۔ یعنی ایسی کہانیاں جو اعلیٰ طبقے کی زندگی، گلیمر، دولت، پارٹیوں اور شاید ان سب کے پیچھے چھپے کھوکھلے پن اور پیچیدہ کرداروں کے بارے میں ہوں۔ اور لوگوں نے کیا تجویز کیا؟ کس قسم کی کتابیں؟ لوگوں نے بہت سی کتابیں تجویز کیں جن میں ماضی اور حال دونوں کی کہانیاں شامل تھیں۔ مثال کے طور پر کسی نے زیلڈا فٹزجیرالڈ، جو خود 1920 کی دہائی کی ایک مشہور اور متنازع شخصیت تھیں، ان کی زندگی پر مبنی ناول کا ذکر کیا۔ کسی نے جدید دور کی کتاب کریزی رچ ایشینز کا نام لیا، جو سنگاپور کے انتہائی امیر طبقے کی زندگی دکھاتی ہے۔ ہاں، وہ تو فلم بھی بنی تھی۔ جی، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گلیمر، دولت، سماجی رسوم و رواج سے بغاوت اور خاص طور پر ایسے پیچیدہ کردار جو اچھے یا برے کی سادہ تقسیم میں نہیں آتے، ان میں قارئین کی دلچسپی آج بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کو سمیٹیں، ہم نے 1920 اور 30 کی دہائی کے امریکی ادب میں ایک خاص ادبی آرکیٹائپ بچ گاڈس کو سمجھنے سے آغاز کیا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ کردار صرف ایک منفی کردار نہیں تھا، بلکہ اس دور کی سماجی اور نفسیاتی بے چینی کا عکس تھا۔ بالکل۔ پھر ہم نے اس کی گونج 1970 کے کراچی کے ایک حقیقی سکینڈل اور اس پر مبنی کتاب سوسائٹی گرل میں دیکھی۔ اس کے بعد ہم نے دو مختلف دہائیوں کی پاکستانی فلموں، 1976 کی سوسائٹی گرل اور 2015 کی ہومن جہاں کا موازنہ کیا، اور دیکھا کہ وقت کے ساتھ اصول شکن یا پیچیدہ عورت کی تصویر کشی کیسے بدلی ہے۔ جی۔ اور آخر میں ہم نے نوٹ کیا کہ ان موضوعات، گلیمر، سماجی اصولوں سے انحراف اور پیچیدہ کرداروں میں لوگوں کی دلچسپی آج بھی قائم ہے۔ یہ تمام مثالیں، چاہے وہ ادب سے ہوں، حقیقی زندگی سے یا فلم سے، ہمیں کچھ اہم باتیں بتاتی ہیں۔ یہ کہانیاں اکثر معاشرتی تبدیلیوں، شناخت کے بحران اور کامیابی، خوبصورتی یا طاقت کی پرکشش مگر خطرناک نوعیت پر روشنی ڈالتی ہیں۔ صحیح۔ یہ کردار ہمیں اچھے اور برے، متاثرہ اور مجرم کی روایتی اور آسان تعریفوں پر سوال اٹھانے پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ ہمیں انسانی فطرت کی پیچیدگی اور معاشرتی دباؤ کے اثرات دکھاتے ہیں۔ امریکی ادب کی بچ گاڈس ہو، کراچی کی حقیقی سوسائٹی گرل ہو، یا پاکستانی فلموں کی جدید ہیروئن جو اپنے خوابوں کے لیے لڑ رہی ہے، ان سب میں ایک طرح کی کشش اور اہمیت ہے۔
اور جاتے جاتے ایک خیال ذہن میں آتا ہے، بلکہ ایک سوال، آخر کیا وجہ ہے کہ یہ کردار، وہ پرکشش مگر ممکنہ طور پر تباہ کن عورت، وہ سوسائٹی گرل، وہ اصول توڑنے والی، ہماری کہانیوں، ہماری فلموں اور ہمارے اجتماعی تخیل میں اتنی مضبوط گرفت رکھتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہاں تک کہ جب معاشرے بدل جاتے ہیں، اقدار بدل جاتی ہیں، پھر بھی یہ کردار ہمیں اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ ان کرداروں کا ارتقاء خود ہماری اپنی بدلتی ہوئی خواہشات، ہمارے خوف اور ہماری اقدار کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ سوال یقیناً غور طلب ہے۔